الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے محترم معزز دوستوں اور اساتذہ اکرام، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ نماز کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل فرمائی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری چیز فرمائی ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جو تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ نماز ادا کرنا، اور جو چوتھی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو 5ویں چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حج ادا کرنا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں مسلمان پر فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے یوں بیان فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس نہر ہو، اگر کوئی بندہ ہر روز اس نہر پر 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اس طرح 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے اس طرح گناہ گرتے ہیں جس طرح پانی میل کو دھل دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں گھر سے باہر تشریف لائے تھے تو درخت کے پتے جھڑتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا اور پتے جھڑنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نماز کی تو بہت بڑی شان ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
نماز کا حکم بار بار قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے۔ نماز تو ہر صورت میں معافی تو ہے ہی نہیں۔ جو کوئی مسلمان بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔